آج ہم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک بہت اہم تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ جی اس میں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک اجلاس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں مولانا یوسف بنوری صاحب نے اپنی آخری تقریر میں ایک خاص نقطہ اٹھایا تھا۔ جی ہاں موضوع یہ تھا کہ بھئی یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ٹی وی، فلم، کیا اسے دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ کہاں تک جائز ہے؟ بالکل۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی یہ قصہ اصل میں یوں تھا کہ کونسل کے اجلاس میں مولانا بنوری صاحب سے کہا گیا کہ آپ ٹیلی ویژن پر خطاب کریں، اچھا، تو انہوں نے معذرت کر لی، کہا کہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ مزاج کے خلاف؟ لیکن ریڈیو پر تو وہ تیار تھے، ہے نا؟ جی ہاں، ریڈیو پر خطاب کے لیے راضی تھے، ٹی وی پر نہیں۔ یہ مزاج والی بات کیا تھی؟ کیا صرف تصویر کا مسئلہ تھا یا کچھ اور گہری بات تھی؟ اصل میں یہیں سے ان کا وہ بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ مولانا بنوری کا کہنا تھا کہ دیکھیں، مسلمانوں پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے، چاہے جائز ہو یا ناجائز، بالکل، کہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے لوگوں کو بس مسلمان بنا کر ہی چھوڑیں، یہ ذمہ داری نہیں۔ تو پھر ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ دین پہنچانے کے لیے جتنے بھی جائز ذرائع اور وسائل آپ کے پاس ہیں، ٹھیک، ان کو پوری دیانتداری سے، پوری کوشش سے استعمال کیا جائے۔ اسلام نے دیکھیں تبلیغ کا حکم دیا ہے، تو ساتھ میں اس کے آداب، اس کا وقار، وہ بھی تو بتایا ہے نا۔ صحیح، یعنی ان حدود میں رہنا ضروری ہے، جی، ان حدود میں رہ کر ہی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے، خاص طور پر آج کل جب ہر کوئی نتائج دیکھتا ہے۔ یعنی کامیابی کا معیار کیا ہے پھر؟ ہاں، یہی اہم نکتہ تھا۔ مولانا کے مطابق اگر آپ جائز طریقے استعمال کرتے ہیں اور ایک شخص بھی دین پر عمل کرنے لگتا ہے، جی، تو یہ کامیاب تبلیغ ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر ناجائز طریقے سے؟ لیکن اگر آپ نے ناجائز ذرائع استعمال کیے اور 100 لوگوں کو بھی قائل کر لیا، تو اللہ کے نزدیک وہ کہتے تھے اس کامیابی کی کوئی قیمت نہیں، زیرو۔ کیونکہ وہ دین کی تبلیغ ہی نہیں رہی۔ بالکل، کیونکہ جو تبلیغ خود دین کے احکام کو توڑ کر انہیں پامال کر کے کی جائے گی، وہ تو دین کی نہیں، کسی اور ہی چیز کی تبلیغ ہو گئی۔ اچھا، تو پھر فلم کے بارے میں ان کا خاص موقف کیا بنا؟ کیا صرف اس میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ مسئلہ تھیں، یا خود فلم ایک میڈیم کے طور پر مسئلہ تھی؟ ان کے نزدیک بات اس سے زیادہ گہری تھی۔ انہوں نے فرمانا کہ فلم جو ہے نا، وہ اپنی نوعیت یا کہہ لیں اپنے مزاج کے اعتبار سے ہی اسلامی احکام سے میل نہیں کھاتی۔ یہاں مزاج سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ مطلب اس کا پورا انداز؟ جی، شاید یہی کہ اس کی پوری ساخت، اس کا تاثر پیدا کرنے کا طریقہ اور وہ جو اس وقت اس کے ساتھ ایک عمومی ماحول جڑا ہوا تھا، وہ سب اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں کا ذمہ داری نہیں کہ اسے تبلیغ کے لیے استعمال کریں؟ جی، ان کے خیال میں یہی تھا۔ گویا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو دین کی بات صرف فلم دیکھ کر ہی سنوں گا ورنہ نہیں، ہاں، تو پھر ٹھیک ہے، اسے اس ذریعے سے دعوت نہ دینے میں مسلمان معذور سمجھے جائیں گے، ان پر یہ بوجھ نہیں۔ یہ تو بہت ہی واضح اور کافی سخت موقف ہے۔ جی بالکل واضح تھا۔ کیا انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر آج اس کی اجازت دی تو کل بات کہاں تک جائے گی؟ وہ جو سلپری سلوپ والی بات ہوتی ہے۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا۔ ان کا خدشہ یہی تھا کہ اگر آج آپ نے فلم کی اجازت دی تو کل کو لوگ کہیں گے اچھا جی، یہ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی تو بے حجاب خواتین کو لے آئیں تبلیغ کے لیے، اور پھر شاید کہیں گے کہ جی رقص و موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں، اس سے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو پھر تو دین ہی نہ رہا۔ بالکل، تو اس طرح تو وہ کہتے تھے تبلیغ کے نام پر دین کے جو بنیادی احکام ہیں وہی پامال ہو جائیں گے۔ مقصد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ذریعہ بھی تو پاکیزہ ہونا چاہیے نا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو اس تقریر کو مولانا بنوری کی آخری وصیت جیسا کہا ہے، خاص طور پر دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے۔ جی بالکل۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا نکلا؟ مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال دیکھیں ذرائع کی پاکیزگی پر ہے، اور جو پیغام ہے اس کی اصل روح کو برقرار رکھنے پر زور ہے۔ ٹھیک، یعنی مقصد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو پانے کے لیے جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں اس کا جائز ہونا، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا، یہ لازمی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دینی تبلیغ میں کامیابی صرف نتائج سے نہیں ناپی جائے گی؟ جی نہیں، بلکہ اصولوں کی پاسداری اور جائز ذرائع کا استعمال، یہ اصل پیمانہ ہے۔
اور اس نقطہ نظر سے فلم اپنی فطرت کی وجہ سے تبلیغ کے لیے ایک مناسب ذریعہ نہیں سمجھی گئی۔ یہ گفتگو واقعی ایک اہم سوال ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ذرائع اور پیغام دونوں کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کا یہ اصول آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کیسے لاگو ہو۔ جی بالکل۔ جہاں اتنی نئی ٹیکنالوجیز ہیں، نئے پلیٹ فارمز ہیں، خاص طور پر جب مقصد اچھے اخلاقی یا مذہبی پیغامات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہو، یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم لگتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مسلسل